حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم کا ایک گناہ گار شخص کے ساتھ نصیحت پر مبنی ایک مکالمہ معروف ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادھم کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ آئندہ میرا نفس مجھے گناہ پر آمادہ نہ کر سکے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، اگر تم ان 5 باتوں پر قدرت حاصل کر لو تو یہ گناہ تمہارے لیے کچھ نقصان دہ نہ ہوں گے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ابراہیم بن ادھم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو تو اس کا پیدا کیا ہوا رزق نہ کھاؤ۔ اس شخص نے کہا، پھر میں کیا کھاؤں جبکہ سارا رزق اسی کا پیدا کیا ہوا ہے؟ ابراہیم بن ادھم نے کہا، خود سوچو، کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ جس ذات کا عطا کردہ رزق کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو؟ وہ شخص بولا، ہرگز نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم نے کہا، اگر اس کی نافرمانی کرنی ہے تو اس کے پیدا کیے ہوئے مقامات میں بھی نہ رہو۔ وہ شخص بولا، یہ بات تو پہلی سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ آسمان و زمین میں سب کچھ جب اسی کا پیدا کردہ ہے تو پھر میں کہاں رہوں؟ ابراہیم بن ادھم نے کہا، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ جس کی بنائی ہوئی زمین پر رہو اسی کی نافرمانی کرو؟ وہ شخص بولا، ہرگز نہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کہا، جب تم اس کے رزق کو کھانے اور اسی کی زمین پر رہنے پر مجبور ہو تو ایسا کرو کہ کسی ایسے مقام پر جا کر گناہ کرو جہاں وہ تم کو نہ دیکھ سکے۔ نووارث شخص، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے چھپ جاؤں جبکہ وہ ہر ظاہر و پوشیدہ پر نظر رکھتا ہے؟ ابراہیم بن ادھم بولے، اللہ کے بندے، کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تو اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھا، اسی کی بنائی ہوئی زمین میں رہ اور پھر اسی کو دکھا کر گناہ کر؟ نووارث شخص، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم نے کہا، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے تو ان سے کہنا، مجھے بس اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ اور کچھ نیکیاں کر لوں۔ وہ شخص بولا، وہ میری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ ابراہیم بن ادھم، جب تو اس بات پر قادر ہی نہیں کہ موت کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹال کر توبہ کر سکے تو پھر تو نجات اور خلاصی کی امید کیوں لگائے بیٹھا ہے؟ نووارث شخص، سمجھ گیا۔ اور 5ویں بات؟ کہا، جب قیامت کے دن فرشتے تمہیں جہنم میں ڈالنے کو چلیں تو تم ان کے ساتھ مت جانا۔ وہ شخص بولا، یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ ابراہیم بن ادھم بولے، سمجھ نہیں آتا، پھر تو نجات کی امید کیسے لگائے بیٹھا ہے؟ وہ شخص عاجزی سے بولا، جناب میں سمجھ گیا اور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص عبادت میں ایسا لگا کہ موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کو عبادت سے جدا نہ کر سکی۔ ابراہیم بن ادھم جیسی نصیحتیں کرنے والے اہل علم تو مل ہی جائیں گے، لیکن نووارث شخص جیسے متقی لوگ نہیں ملیں گے جنہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، توبہ کی فکر ہو اور انہیں احساس ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس مرض کی دوا کے لیے اہل علم کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے سوال کرنا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔